شہزادہ زین۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شہر بصرے پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو کہ بہت نیک بھی تھا اور امیر بھی۔ سب لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب بادشاہ کی شادی ہوئی تو اس کے یہاں ایک بیٹا ہوا۔ بادشاہ نے اس بچے کا نام زین رکھا اور ملک کے بڑے بڑے نجومیوں کو بلوایا کہ وہ اسے اس بچے کی قسمت کا حال بتا دیں۔ بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو، شہزادہ بہت بہادر آدمی ہوگا۔ جناب والا، ستارے بتاتے ہیں کہ شہزادہ عجیب و غریب واقعات کا مقابلہ کرے گا۔ حضور، یہ بات بھی پکی ہے کہ شہزادے کی عمر بہت لمبی ہوگی۔ بادشاہ یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوا کیونکہ اسے یقین ہو گیا کہ اس کے بعد اس کا بیٹا بھی ایک اچھا بادشاہ بنے گا۔ اور جو ہی زین ذرا بڑا ہوا تو اس کے لیے بہترین تعلیم و تربیت کا بندوبست کر دیا گیا۔ اور جب وہ جوان ہوا تو وہ ہر لحاظ سے اپنے باپ کی جگہ بادشاہ بننے کے لائق تھا۔ بادشاہ اب کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایک روز اس نے شہزادے زین سے کہا، بیٹا، میں تو اب کچھ ہی دن کا مہمان ہوں، پھر تم بادشاہ بنو گے۔ میری ایک نصیحت یاد رکھنا۔ جی حکم ابا حضور۔ تم حکومت اس طرح سے کرنا کہ لوگ تم سے محبت کریں۔ ایسے لوگوں کے کہنے پر نہ چلنا جو ہمیشہ تمہاری تعریف کریں، اور کسی کو سزا دینے سے پہلے کوشش کرنا کہ تم سچ بات معلوم کر سکو۔ میں وعدہ کرتا ہوں ابا حضور کہ ایسا ہی کروں گا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد بیچارے نیک بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور شہزادہ زین تخت پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ بنتے ہی جب زین کو منمانی کرنے کا موقع ملا تو وہ فضول کاموں میں لگ گیا اور اپنی دولت دونوں ہاتھوں سے لٹانے لگا، حتیٰ کہ اس کا خزانہ خالی ہونے لگا۔ اب تو اس کو بہت افسوس ہوا کہ وہ اپنے باپ کے بعد ایک اچھا بادشاہ نہیں بنا، اور وہ اس بات پر بہت اداس رہنے لگا۔ پھر ایک روز وہ سو رہا تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ کھڑے اس سے کہہ رہے ہیں، اے شہزادے، اداس مت ہو کہ ہر غم کے بعد خوشی کے دن بھی آتے ہیں۔ اگر خوشی اور دولت چاہتے ہو تو اس کمرے کا فرش کھود ڈالو جس میں تمہارے والد سویا کرتے تھے، وہاں تمہیں بہت دولت ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی بزرگ غائب ہو گئے۔ صبح اٹھتے ہی اس نے یہ خواب اپنی والدہ کو سنایا۔ دونوں ماں بیٹوں کو اس خواب پر یقین تو نہ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کمرے کی کھدائی شروع کروا دی۔ کافی کھودنے کے بعد انہیں ایک تہخانے کا دروازہ ملا۔ جب اس دروازے کو توڑا گیا تو شہزادے نے ایک شمع جلائی اور سیڑھی سے نیچے اتر گیا۔ نیچے جا کر شہزادہ تو حیران رہ گیا کہ وہ ایک بہت ہی شاندار کمرہ تھا جس میں چاروں دیواروں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے صندوق رکھے تھے۔ شہزادے نے جو ان کو کھول کر دیکھا تو وہ سب کے سب سونے سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے فوراً اپنی والدہ کو نیچے بلا کر ساری دولت دکھائی۔ اس کی ماں نے دیکھا کہ ایک طرف ایک برتن رکھا ہوا ہے جس میں خالی ایک چابی رکھی ہے۔ انہوں نے وہ چابی اٹھا لی اور اگلے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر 9 سونے کی میزیں ہیں۔ ان میں سے 8 میزوں کے اوپر ہیروں کے بنے ہوئے مجسمے رکھے ہیں، لیکن 9ویں میز خالی ہے۔ اور اس میز پر شہزادے کو یہ پیغام لکھا ہوا ملا، یہ تمام دولت اور مجسمے اب تمہارے ہیں، لیکن اب تم نواں مجسمہ حاصل کر کے لاؤ
جو کہ ان سب سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی ہے، اس کے لیے تمہیں قاہرہ جانا پڑے گا۔ وہاں پر تمہیں ایک شخص مبارک نام کا ملے گا، وہی تمہیں بتائے گا کہ نواں مجسمہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ زین یہ پڑھتے ہی فوراً قاہرہ پہنچا اور اس نے مبارک نامی شخص کو ڈھونڈ نکالا۔ جناب، میں بصرے کے بادشاہ کا بیٹا ہوں اور آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ نواں مجسمہ حاصل کرنے میں میری مدد کریں۔ مگر میں کیسے یقین کر لوں کہ تم ہی بصرہ کے بادشاہ کے بیٹے ہو؟ جناب، آپ کے اور نویں مجسمے کے بارے میں مجھے اپنے والد کے اس تہخانے سے خبر ملی جہاں پر 8 مجسمے رکھے ہیں۔ ہاں، اب مجھے یقین ہے کہ تم ہی بصرہ کے بادشاہ کے بیٹے ہو۔ میں نواں مجسمہ حاصل کرنے میں تمہاری ہر مدد کروں گا، لیکن اس میں تمہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ نواں مجسمہ جنوں کے بادشاہ کے قبضے میں ہے۔ جناب، میں ہر مشکل کے لیے تیار ہوں۔ اگلے ہی روز وہ جنوں کے بادشاہ تک پہنچنے کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے وہ ایک بہت بڑے دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں دریا پار کرنے کے لیے کوئی کشتی نہ تھی، لیکن ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ملاح جنوں کے بادشاہ کی کشتی کھیتا ہوا ان کے پاس آ پہنچا۔ مبارک نے شہزادے کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ کشتی میں ملاح سے کوئی بات نہ کرے۔ جب وہ دریا پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچے تو وہاں ایک بہت بڑا قلعہ کھڑا تھا اور بڑے بڑے چنما کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ یہ جگہ بہت ہی خوبصورت تھی اور ہر طرف خوبصورت پرندے چہچہا رہے تھے۔ مبارک نے شہزادے کو بتایا کہ تھوڑی ہی دیر میں جنوں کا بادشاہ آتا ہوگا، اور پھر ایک دم بادل گرجنے لگے اور ان سیاہ بادلوں میں سے جنوں کا بادشاہ نمودار ہوا۔ اس وقت اس نے ایک خوبصورت آدمی کا روپ دھار رکھا تھا، کیونکہ وہ شہزادہ زین کے آنے پر خوش تھا۔ ہاں تو شہزادے، میں تمہاری آمد کا منتظر تھا۔ تمہارا باپ بہت ہی اچھا آدمی تھا۔ وہ 8 مجسمے میں نے اس کو دیے تھے، اور نواں اور سب سے قیمتی مجسمہ تمہارا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں ہماری ایک شرط پوری کرنا ہوگی۔ جی آپ فرمائیے، میں ہر شرط کے لیے تیار ہوں۔ ہاں، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ تو پھر سنو، شرط یہ ہے کہ پہلے تم ایک ایسی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤ جو نہ صرف بہت ہی لائق اور خوبصورت ہو، بلکہ مزاج کی بھی اتنی اچھی ہو کہ زندگی بھر اس کو کبھی کسی بات پر غصہ آیا ہی نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسی لڑکی کو اپنی ملکہ کی خدمت کے لیے یہاں رکھوں۔ جب تم اس لڑکی کو لے کر آ جاؤ گے تو میں تمہیں نواں مجسمہ دے دوں گا جو واقعی سب سے قیمتی اور خوبصورت ہوگا۔ لیکن جناب، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے میں ڈھونڈ رہا ہوں؟ ہاں، تمہارا یہ سوال درست ہے۔ یہ لو، یہ آئینہ ہم تمہیں دیتے ہیں، اس کو ساتھ لے جاؤ۔ اس آئینے میں وہی لڑکی اپنا عکس دیکھ سکے گی جو ہماری شرطیں پوری کر سکے گی، اور کسی کو اس آئینے میں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ چلو اب جاؤ اور جلدی واپس آنے کی کوشش کرنا۔ اور پھر شہزادہ زین اور مبارک اس لڑکی کی تلاش میں نکل پڑے۔ انہوں نے شہر قاہرہ میں ہر لڑکی کو اس آئینے میں دیکھنے کو کہا، لیکن کوئی بھی لڑکی اپنا عکس نہ دیکھ سکی۔ پھر یہ لوگ بغداد پہنچے۔ وہاں انہیں ایک آدمی ملا جس کا نام موزن تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ان کو ایک ایسی لڑکی سے ملوا سکتا ہے جو بہت خوبصورت ہے اور لائق ہے، اور اس کو کبھی کسی بات پر غصہ نہیں آیا۔ اگلے ہی روز شہزادہ زین اور مبارک معظم کے ساتھ اس لڑکی کے گھر پہنچے۔ اس لڑکی کے باپ نے جب یہ سنا کہ زین اصل میں بصرے کا بادشاہ ہے تو اس نے خوشی سے اپنی بیٹی کو آئینے میں اپنی صورت دیکھنے کی اجازت دے دی۔ بیٹی، ذرا اس آئینے میں تو دیکھو۔ جی ابا حضور۔ جو ہی اس لڑکی نے آئینہ دیکھا اس کو اپنی صورت نظر آ گئی، جو کہ مبارک اور شہزادے نے بھی دیکھی۔
لڑکی واقعی بہت خوبصورت تھی، لیکن اب مشکل یہ تھی کہ شہزادے کے لیے اس لڑکی کو وہاں سے لے جانے کی ایک ہی صورت تھی، اور وہ یہ کہ وہ اس سے شادی کر لے۔ لڑکی کا باپ فوراً مان گیا، لہذا اگلے ہی روز دونوں کی شادی ہو گئی۔ شہزادے کو وہ لڑکی بہت ہی پسند تھی اور وہ اس سے جدا ہونا نہیں چاہتا تھا، لیکن کیا کرتا، ناچار اس کو لے کر جنوں کے بادشاہ کے پاس پہنچا اور نہایت مایوسی کے عالم میں اس کو جنوں کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ ہاں شہزادے، ہم بہت خوش ہیں، یہ لڑکی ہماری ملکہ کی صحیح خدمت کر سکے گی۔ اور شہزادے، تم اپنے آپ کو نوے مجسمے کا حقدار ثابت کر چکے۔ جاؤ، جا کر اپنے تہخانے میں دیکھو، جب تم وہاں پہنچو گے تو نواں مجسمہ وہاں موجود ہوگا۔ بس اب تم جا سکتے ہو۔ اور شہزادہ بہت ہی غمزدہ حالت میں اپنی خوبصورت اور لائق بیوی کو وہاں چھوڑ کر بصرے کے لیے روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے ساری کہانی اپنی ماں کو سنائی۔ بیٹا، مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ اتنی پیاری لڑکی کو تم دلہن بنا کر اپنے ساتھ نہیں لا سکے، مگر قسمت کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے۔ بہرحال چلو اب تہ خانے میں چل کر دیکھیں کہ وہ نوا مجسمہ یہاں پہنچا بھی ہے یا نہیں۔ نہیں امی جان، میں نہیں جاؤں گا، آپ ہی جا کر دیکھ لیں۔ مجھے نہیں چاہیے ایسا مجسمہ جس نے اتنی پیاری بیوی سے مجھے جدا کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد اس کی ماں اکیلی ہی تہ خانے میں اتر گئی۔ جو ہی وہ نیچے پہنچی، ارے زین 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 بیٹا سنو تو، بھائی آ کر ایک نظر دیکھ تو لو کہ مجسمہ کتنا خوبصورت ہے۔ نہیں امی جان، مجھے نہیں چاہیے کوئی مجسمہ، بس آپ ہی رکھ لیں اس کو۔ ارے نہیں بیٹا، بس تم ایک منٹ کے لیے آ کر دیکھو تو شاید تمہاری طبیعت خوش ہو جائے۔ زین آؤ تو۔ اچھا امی جان، آتا ہوں، بس آپ کی خاطر دیکھے لیتا ہوں۔ اور جو ہی شہزادہ نیچے گیا، ارے امی جان، یہ تو وہی ہے، یہی تو ہے میری دلہن۔ یہ نواں مجسمہ تو واقعی سب سے قیمتی اور خوبصورت نکلا، مگر بی بی آپ یہاں کیسے پہنچی؟ شہزادے، جب آپ مجھے جنوں کے بادشاہ کے پاس چھوڑ کر چلے آئے تو اس نے مجھ سے کہا، بیٹی تم پریشان نہ ہو، میں تو صرف شہزادے کا امتحان لے رہا تھا جس میں وہ پورا اترا۔ اب میں تمہیں اس کے محل میں پہنچائے دیتا ہوں تاکہ جب وہ وہاں پہنچے تو تم اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہو۔ اور اس کے بعد شہزادہ زین اور اس کی پیاری بیوی نے بادشاہ و ملکہ بن کر بہت سال بصرے پر حکومت کی، اور لوگ بھی ان سے بہت خوش رہے۔ بچوں، یہ تھی کیسٹ کہانی نمبر 2۔ اب ہم آپ کو کیسٹ کہانی نمبر 3 کی چند جھلکیاں سنواتے ہیں۔ سنڈریلا، سنڈریلا میرے بال بنا دے، میرا بیبی کہاں چلا گیا؟ ابھی آ رہی ہوں۔ سنڈریلا، او سنڈریلا، گرم پانی کہاں ہے؟ جلدی کر سکتا۔ لا رہی ہوں امی، لا رہی ہوں۔ میری نئی جوتی کہاں ہے؟ میری چوٹی تو بنا دو۔ سنڈریلا، کمرے کی حالت دیکھو، خوب اچھی طرح جھاڑو دو اور صفائی کرو، دروازہ بھی اچھی طرح بند کر لینا، ہم دعوت سے معلوم نہیں کس وقت لوٹیں گے، سمجھی؟ کہیے پسند آئی؟ نام یاد رکھیے، کیسٹ کہانی نمبر 3۔